میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد قابل صد تکریم و تعظیم میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، آج تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ بنی اسرائیل کے چوتھے رکوع کی جو تفسیر ہے وہ بیان کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 15ویں پارے کا بھی چوتھا رکوع ہوگا۔ آیت کا نمبر شمار ہے سورہ بنی اسرائیل کی، آیت کا نمبر ہے 31۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اور غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، بے شک انہیں قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اس آیت سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند کبیرہ گناہوں کا تذکرہ فرمایا جن کی مجموعی طور پر تعداد 10 کے قریب بنتی ہے۔ 9 یا 10 بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا گیا۔ یہاں پر جس پہلے بڑے گناہ کا تذکرہ کیا گیا وہ ہے اپنی اولاد، یہاں اولاد بول کر اپنی بیٹیاں مراد لیا گیا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو قتل مت کرو، کیونکہ دور جاہلیت کے اندر جو امراء تھے، امیر کفار تھے، وہ اپنی بچیوں کو اس آر سے قتل کر دیتے تھے کہ ہمیں کسی شخص کو اپنا داماد نہ بنانا پڑے۔ وہ اس بات کو اپنے لیے آر سمجھتے تھے، اس لیے اپنی بیٹیوں کو اکثر و بیشتر قتل کر دیتے تھے۔ اور غریب جو کفار تھے وہ اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ ان کی کفالت کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، اور ان کے کھانے پینے کا اہتمام، ان کے رہنے سہنے کا اہتمام وہ ہمارے لیے بوجھ ہوگا، تو اس لیے وہ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ آج بھی ایسی ہی صورتحال ہمیں درپیش ہے کہ فیملی پلاننگ کرنے کے حوالے سے جدید مسائل کی جو تحقیق ہے اس حوالے سے بھی میں یہاں پر گفتگو کرنا چاہوں گا کہ عمومی طور پر فیملی پلاننگ کے حوالے سے یہ ایک نعرہ بلند کیا جاتا ہے کہ آپ کے بچے کم ہوں تو آپ کا گھرانہ خوشحال رہے گا، یعنی مالی طور پر آپ مستحکم رہیں گے۔ اگر اس آیت کی روشنی میں ہم اس سوچ اور اس فکر کا تجزیہ کریں اور اس کا جائزہ لیں تو یہ وہی بات ہے کہ آپ کی اولاد کم ہوگی تو آپ مالی طور پر وسیع معاملات رکھیں گے، آپ خوشحال ہوں گے، یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، یہاں پر اولاد کے قتل کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے ایک اور جدید مسئلہ جو زیر بحث آتا ہے اس کو بھی بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام عزل کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عزل کہتے ہیں عورت کے ساتھ مجامعت کرنا، لیکن انزال کا عورت کے باہر کر دینا۔ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں یہ بات تھی، لیکن آپ نے ہمیں منع نہیں فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے جو معاملہ کیا جائے، اور اس پر سوال یہ ہے کہ عزل کرنا یعنی انزال کا باہر کرنا یا عورت کے رحم میں اپنے مادہ منویہ کو پہنچنے سے روک دینا، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ تو اس حدیث کی روح سے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن نیت یہ نہ ہو کہ میں مالی طور پر تنگ ہو جاؤں گا۔ اس کام کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو کسی ماہر مسلمان طبیب نے یہ کہا ہے کہ آپ کی زوجہ کی جان کو خطرہ ہے، اور آپ اگر مزید اس کے لیے یہ معاملہ کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ ماں بنے اور اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، آنے والے بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس صورت کے اندر عزل یا اس سے ملتی جلتی صورتحالوں کی فقہائے عظام نے اور جدید علماء کرام نے کچھ حد تک گنجائش دی ہے۔ یہ ایک تفصیلی معاملہ ہے۔ بہرحال یہ سوچ کر
کہ اولاد زیادہ ہوگی میں ان کو کھلاؤں گا کہاں سے، پلاؤں گا کہاں سے. یہ وہ سوچ ہے جو کفار کے اندر تھی، اور کفار اپنی بچیوں کو زندہ درگور بھی اسی لیے کر دیتے تھے کہ مالی طور پر ہمیں استحکام نصیب نہیں ہو سکے گا، مالی طور پر ہم تنگ دست رہیں گے. تو آج بھی جو نعرہ لگایا جا رہا ہے آبادی کو کم کرنے کے حوالے سے، وہ خوشحال گھرانے کا نعرہ ہے اور معاشرے کے اندر خوشحالی لانے کا نعرہ ہے. تو یہ ساری وہی سوچ ہے. یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوچ کا رد فرمایا. اللہ نے کیا فرمایا؟ نحن نرزقکم وإیاکم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے. یاد رکھیے اگر آپ کچھ عرصہ قبل پہلے کے حالات دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے انسان کی ضروریات بڑھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی ضروریات کے حوالے سے اس کو مزید وسعتیں ہی دی ہیں. ایک وقت تھا جب کسی شخص کے پاس سائیکل نہیں ہوتی تھی، اور ایک وقت تھا جب موٹر سائیکل کا تصور نہیں تھا، گاڑی کا تصور تو بہت دور کی بات. وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے مالی وسائل میں بھی اضافہ ہوا، سائیکل سے انسان موٹر سائیکل پر آیا. آج ہر متوسط درجے کا جو شخص ہے اس کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے، رہنے کے لیے مکان بھی ہے اور اچھا مکان ہے، گاڑیاں بھی ہیں. یہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسائل میں زیادتی فرما دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسائل کے اندر وسعت پیدا فرما دی ہے. ایک مثال میں اس حوالے سے مزید اور بھی دوں گا. بنگلہ دیش کا رقبہ پاکستان سے کم ہے اور آبادی پاکستان سے زیادہ ہے. تو اس کے باوجود بنگلہ دیش کی جو قدر ہے، ویلیو ہے، وہ پاکستان سے 1.5 گنا زیادہ ہے کرنسی کی. تو معلوم ہوا یہاں سے کہ آبادی کے بڑھنے سے معاشرے کی خوشحالی کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اگر چائنا کی آبادی کو دیکھا جائے تو دنیا کے آبادی رکھنے والے تمام ممالک میں اس کا شمار پہلے یا دوسرے نمبر پر ہے، لیکن پاکستان کی آبادی سے 5 گنا زیادہ آبادی ہونے کے باوجود چائنا خوشحالی کے اس پیراہے میں ہے، اس موڑ پر کھڑا ہے کہ آج وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا ہے، اور آج نہیں تو کل وہ دنیا میں ایک سپر پاور کے طور پر متعارف ہوگا. تو آبادی سے رزق کا تعلق نہیں ہے. یہ کہنا کہ بچوں کو ختم کیا جائے اس سے مالی طور پر خوشحالی ہوگی، وہ ملک جو آپ سے 4 گنا یا 5 گنا زیادہ آبادی رکھتا ہے، اب اس سے ایک مثال بھارت کی دی جا سکتی ہے. بھارت آپ سے زیادہ آبادی رکھتا ہے. اگر آپ کی آبادی 24 کروڑ ہے تو ان کی 100 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے، لیکن آج ان کی جو کرنسی کی ویلیو ہے پاکستان سے زیادہ بہتر ہے. تو یہ کہنا کہ آبادی بڑھنے سے خوشحالی کے راستے رک جاتے ہیں، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نرزقکم وإیاکم ان قتلہم کان خطئا کبیرا، کہ بچیوں کو قتل کرنا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. اسلام نے بچیوں کے حوالے سے خصوصی تربیت فرمائی. مسلمانوں کی، اہل ایمان کو بچیوں کی پرورش کے حوالے سے خصوصی طور پر فضیلت کی احادیث جو ہیں وہ بیان کی گئیں. ایک حدیث بیان کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی لڑکی ہو وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، اس کی توہین نہ کرے، اپنے بیٹوں کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے. اگلی آیت ہے وَلَا تَقْرِبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. یہاں پر خوبصورت اسلوب ہے قرآن کریم کا. یہ نہیں فرمایا کہ تم نے بدکاری نہیں کرنی، بلکہ فرمایا بدکاری کے قریب بھی نہیں جانا. یہ قریب نہ جانا اور نہ کرنا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں 2 مثالیں قرآن مجید سے دیتا ہوں. سورہ البقرہ ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 35 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم اس درخت کے قریب بھی نہیں بھٹکنا. جس درخت کے پاس جانے سے منع کیا گیا شجر ممنوعہ، یہ نہیں کہا کہ اس درخت سے کھانا نہیں، فرمایا اس کے قریب تک نہیں جانا. اور دوسری آیت ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سورہ الانعام آیت نمبر 152، کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا. اب یہاں پر قریب نہ جانے سے مراد کیا اور نہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ تو قریب نہ جانے سے مراد یہ ہے کہ ایسے محرکات سے بھی بچا جائے جو آپ کو زنا کے قریب کرتے. مثلا کسی غیر اور اس سے گفتگو کرنا، اس کا لمس محسوس کرنا، اس کو چھونا، اس کے قریب جانا، اس کے ساتھ بے تکلفی کے ساتھ بات کرنا. قرآن کہہ رہا ہے زنا نہیں کرنا، بلکہ کہا زنا کے قریب نہیں جانا. ہر وہ معاملہ جس سے انسان زنا کی طرف بڑھے وہ عمل بھی نہیں کرنا. بوس و کنار ہے، گفتگو ہے کھلے عام، اس کے ساتھ گھومنا پھرنا ہے، بے تکلفی ہے. یہ تمام چیزیں اس لفظ وَلَا تَقْرَبُوا کے اندر آ گئی. کتنا جامع لفظ ہے.
یہ نہیں کہا کہ زنا نہیں کرا، فرمایا زنا کے قریب نہیں جانا۔ ایسے محرکات جو انسان کو زنا کے قریب لے کر جائیں وہ بھی شریعت کے اندر ممانعت کے زمرے میں داخل ہو گئے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا منع فرما دی۔ انہ کان فاحشۃ، یہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ زنا جو ہے یہ اسلام کے اندر اس کے حوالے سے کافی شدید نکیر پائی جاتی ہے، اور اگر ہم اس کو جدید تحقیق کی روشنی میں دیکھیں کہ زنا منع کیوں ہے، ہم اسلام کے نقطہ نظر کے علاوہ بھی اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں تو یہ منع کیوں کیا گیا، ظاہری سی بات ہے کہ اس حوالے سے کئی قباحتیں لازم آتی ہیں۔ ایک قباحت کیا ہے، زنا سے بچے کا جو نسب ہے وہ مختلط ہو جاتا ہے، بچے کے باپ کا علم نہیں، وہ کس کا وارث ٹھہرے گا کوئی علم نہیں، اور انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا زانیہ سے جو بچہ پیدا ہوا وہ اس کا نطفہ ہے کسی اور کا نطفہ ہے، ایک بچے کی ساری زندگی داؤ پر لگ گئی، اس کا نسب مشکوک ہو گیا۔ یہ میں آپ کو معاشرتی حقائق بتا رہا ہوں، اسلامی تعلیمات تو اپنی جگہ پر برحق ہیں، لیکن معاشرتی جو تجربات سے علماء اور فقہا نے باتیں مستنبط کی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس سے بچے کا جو نسب ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ زانیہ عورت کسی ایک مرد کے ساتھ مخصوص نہیں، اس کا متعدد مردوں کے ساتھ رابطہ ہے، پھر بسا اوقات یہ جو رابطہ ہے مختلف لوگوں کے ساتھ یہ 2 افراد میں حسد پیدا کرتا ہے، 3 افراد ہیں حسد پیدا کرتا ہے، اور رقابت کی صورت میں قتل و غارت کی صورتحال بھی اکثر اوقات پیش آئی، اور آپ نے اخباروں میں دیکھا، نیوز پیپرز اور نیوز جو آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، یہ اس بات کی بڑے واضح طور پر اشارے دے رہی ہوتی ہیں کہ ایک خاتون کے چکر میں بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، یا فلاں عورت نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو قتل کر دیا۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہی زنا کی بدکاری کی قباحتیں ہیں۔ اور اس کے بعد اگر زنا عام ہو جائے تو نہ مرد کسی عورت کے ساتھ مخصوص ہوگا، نہ عورت کسی مرد کے ساتھ مخصوص ہوگی، تو حساب تو جانوروں والا ہو گیا۔ جیسے جانور کسی ایک کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا، تو وہی معاملہ جو جانوروں میں عام ہے وہ اب انسانوں کے اندر عام ہو جائے گا۔ اور شادی شدہ عورت کا خامند اس کی روٹی، اس کے کپڑے، اس کے مکان، نان و نفقہ و سکنا، ان تمام چیزوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی دیگر ضروریات کا کفیل ہوتا ہے، بیوی کے دکھ سکھ میں اس کا ساتھی ہے، اس کے بچوں کی ماں ہے، شوہر مر جائے تو اس کے ترکہ کی وارث جو ہے اس کی وراثت کا حصہ پاتی ہے، اس کا مستقبل محفوظ ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جو زانیہ ہے، جو وقتی لذت کا ایک سامان ہے، تو اس کے کھانے پینے، کپڑے پہننے، وراثت کا معاملہ اس میں وہ حصہ نہیں پا سکتی۔ یہ عورت کے لیے تحقیر ہے کہ کسی نے اس کو وقتی لذت کے لیے استعمال کیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا۔ بہرحال زنا جو ہے یہ عمومی طور پر زمانے کے اندر بہت سی دیگر قباحتوں کا سبب بنتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے چند معاشرتی حقائق کو بیان کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کی ممانعت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مرد زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل کر سر پر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے، جب اس فعل سے جدا ہوتا ہے تو اس کا ایمان لوٹ آتا ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات زنا کرنے والے مردوں اور عورتوں کو بہت ہی شدید عذاب کے اندر دیکھا، جس کا تذکرہ ہم پہلے متعدد مقامات پر کر آئے ہیں۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی ہے اسے ناحق قتل نہ کرو، اور جو مظلوم ہو کر مارا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا ہے، تو وارث قتل کا بدلہ لینے میں حد سے نہ بڑھے، بے شک اس کی مدد ہونی چاہیے۔ اس آیت میں تیسرے کبیرہ گناہ کا بیان ہے، وہ ہے قتل ناحق۔ کسی کو ناحق قتل کرنا، اسلام میں انسانی جان کی بے پناہ حرمت بیان کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ معاملہ اس سے زیادہ بڑا ہے کہ پوری دنیا فنا ہو جائے کہ ایک انسان کو ناحق قتل کیا جائے۔ یہ ناحق قتل کرنا پوری دنیا کے فنا ہو جانے سے اللہ کی بارگاہ میں بڑا معاملہ ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جان کی جو حرمت بیان کی کہ بیت اللہ تو اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہی مقرب ہے، عظمت والا ہے، لیکن ایک بندہ مومن کی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تجھ سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ یہ ہاں قتل کی کچھ جائز صورتیں بھی ہیں، جیسے عدالت کسی شخص کے قتل کا حکم دے دے، لیکن اس میں بھی حد سے زیادہ نہیں بڑھنا، جیسے جس نے جس کے ساتھ زیادتی کی اس کی سزا اسی کی مثل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یہ قسم کھائی تھی
کہ 70 کفار کا مسلح کیا جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو معاملہ کیا جائے وہ اسی کی مثل کیا جائے، اسی جیسا کیا جائے، سزا میں حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ اسلام اس معاملے میں بھی اوسط درجے کا معاملہ رکھتا ہے، اعتدال پر مبنی معاملہ رکھتا ہے کہ ہر انسان جو سزا دینے کا مجاز ہو، یہ نہیں کہ اب آپ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں کہ اسلام نے کہا خون کا بدلہ خون ہے تو میں خون خود ہی کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں ایک پورا سسٹم ہے، گواہیاں ہیں، اور اس کے اوپر پورا ایک اصول مرتب ہے، قانون ہے، قانون سازی کی گئی ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن نے اجازت دے دی تو اب آپ قانون اپنے ہاتھ میں لے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے افراد کو مختص کیا ہے۔ آپ کسی شخص پر سے خود بدلہ لیتے پھریں اور اس سے معاشرے کے اندر بگاڑ آ جائے گا، کوئی شخص بھی کسی کو قتل کر دے گا، کسی کی بھی جان محفوظ نہیں رہے گی، کسی کو بھی کسی سے ذاتی طور پر تحفظات ہوں گے، وہ تحفظات وہ قتل کی صورت میں اپنے تحفظات دور کرے گا۔ یہ جو قانونی کارروائی ہے، چارہ جوئی ہے، اس سے قاتل کے جو ورثاء ہیں ان کو بھی اطمینان نصیب ہوتا ہے کہ ایک مکمل باقاعدہ طریقے کے ساتھ اس کے لیے سزا کا اعلان کیا گیا اور باقاعدہ گواہیاں ہوئیں، دل کو اطمینان ہوتا ہے، اور جس کو سزا دی جا رہی ہو اس کے ورثاء کے لیے بھی کوئی حجت باقی نہیں رہتی، کیونکہ قانونی طریقے سے اس کا جرم ثابت ہوتا ہے اور قانونی طریقے سے اس کے لیے سزا کا نفاذ کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شک، اور جو ناحق مارا جائے تو بے شک ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا ہے تو وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے۔ قابو دیا ہے کا مطلب ہے اگر وہ چاہے تو احسان کرتے ہوئے معاف کر سکتا ہے، یہ اس کی ثوابدید پر ہے کہ اگر ان کا کوئی شخص قتل ہوا تو وہ کسی کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ فلا یسرف فی القتل، قتل میں حد سے نہ بڑھو، میں اس کی تفسیر بیان کر چکا۔ انہ کان منصورا، بے شک اس کی مدد ہونی چاہیے، مدد یعنی ورثاء کی حکومت کو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ان کی بات کو سننا چاہیے، اور قرار واقعی سزا مجرمین کو ملنی چاہیے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اسی طریقے سے جو سب سے اچھا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی پکی عمر کو پہنچ جائے، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس آیت میں ایک اور کبیرہ گناہ سے منع کیا گیا کہ اگر آپ گارڈین ہیں کسی یتیم کے تو آپ اس کے مال سے حصہ نہیں لے سکتے، ہاں اس کے مال کو بڑھا سکتے ہیں۔ آپ نے اس کے مال سے تجارت کی اور اس تجارت سے جو مال بڑھا، آپ اس کے گارڈین ہیں، یہ کام تو کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مال بڑھانے کے چکر میں اس کا مال سود کے طور پر رکھ دیا بینک میں، اس پر سود لگتا رہے۔ سود تو بہر کیف ہر صورت ہی حرام ہے، بلکہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ تو آپ اگر اس کے مال سے صرف تجارت کی نظر سے کہ اس کے لیے فائدہ ہو جائے تو یہ تو صورت بڑی احسن ہے، شریعت نے اس کو پسند کیا ہے۔ ہاں اس کے مال کو نہیں کھا سکتے کہ آپ اس کے مال سے اپنی ذاتی کفالت بھی کرتے رہے، اس کے مال سے کھاتے بھی رہے، ابھی بچہ ہے اس کو کیا سمجھ ہے، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ سے باز کر رہے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ آپ کسی کے یتیم کا مال کا حق کھائیں۔ اور یتیموں کا مال ان کے حوالے کیا جائے جب ان کی عمر پختہ ہو جائے، تو ان کی عمر کی پختگی کیا ہے؟ وہ 18 سال کی عمر ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں 18 سال ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مختار مذہب یہی ہے کہ بچہ جب 18 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرف آپ رجحان رکھتے ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب 18 سال کا ہو تو آسن انداز سے اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے، اس میں لیل و لات نہ کی جائے، تردد نہ کیا جائے، کوئی پریشانی نہ کی جائے، کیونکہ وہ آپ کے پاس امانت تھا، آپ گارڈین تھے، آپ نے اس کا مال اس کو دے دیا، آپ اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، جب ناپ کرو تو پورا ناپ کرو، بالکل صحیح ترازو سے وزن کرو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اب یہاں پر قرآن مجید کی آیات کا رخ تاجروں کی طرف ہو گیا، کیونکہ تجارت ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور تجارت پر ہی معاشروں کا قیام ہے، تو تجارت انسان کا پیشہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے جو ذاتی معاملات ہیں وہاں سے اب معاشرتی ایک بگاڑ کی طرف رخ کیا، اور اس معاشرتی بگاڑ کی طرف ہماری توجہ دلائی۔ وہ کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ناپ تول کے معاملات کو بہتر رکھو، لوگوں کے ساتھ معاملات آسن انداز سے چلاؤ، ناپ تول کے اندر کسی قسم کی کمی نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا
کہ جو شخص ایسی عیب دار چیز فروخت کرے جس کے عیب پر خبردار نہ کیا ہو تو اللہ کی ناراضگی میں رہے گا، فرشتے اس پر لعنت کریں گے۔ آج ہمارے ہاں جب ہم فروٹ لینے جاتے ہیں تو اوپر کی جو تہ ہے وہ بہترین ہے اور دکاندار جانتا ہے کہ اس کے نیچے جو چیز ہے وہ صحیح نہیں ہے، یا ہمیں ناپ تول کرتے وقت وہ اپنی مرضی کی جو خراب چیزیں وہ بھی بیچ میں ڈال دی جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ جانتا ہے کہ چیز عیب دار ہے اس کے باوجود وہ دے رہا ہے تو اللہ کی ناراضگی میں ہے اور فرشتوں کی لعنت میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے جو غلے کا ڈھیر تھا گندم کا، تو آپ نے اپنا دست مبارک اس میں ڈالا تو آپ کی انگلیوں میں تری محسوس ہوئی، یعنی یہ اندر سے گیلا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے غلے والے یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ اس پر بارش پڑ گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو گیلے غلے کو اوپر کیوں نہیں ڈالا تاکہ لوگ دیکھ لیتے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی یعنی صحیح چیز کے ساتھ خراب چیز ملا کر دی وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے دین کے طریقے پر نہیں ہے، ہماری شریعت کے طریقے پر نہیں ہے۔ من غشا، جس نے دھوکہ بازی کی، فلیس منا، وہ ہم سے نہیں ہے۔ تو ملاوٹ بھی شرعاً حرام ہے۔ اگلی آیت ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہاں پر جھوٹی گواہی کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے کہ کسی شخص کے متعلق جھوٹی گواہی نہ دی جائے یا ایسی بات نہ کہی جائے جس کا تمہیں علم نہیں، یعنی حقیقت تمہیں علم نہیں اور تم وہ بات کہہ رہے ہو جو خلاف حقیقت ہے۔ تو علماء اکرام نے کہا کہ اس آیت کے اندر اصل میں جھوٹی گواہی کی ممانعت وہ کی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹے گواہ کے قدم نہیں ہٹنے پائیں گے۔ وہ عدالت میں کسی کے خلاف گواہی دینے گیا اور جانتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے قدم نہیں ہٹنے پائیں گے تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس کے لیے جہنم کو واجب کر دے گا۔ کسی نے کسی مسلمان کی عزت کو اچھالا اور جانتا ہے کہ میں جھوٹا الزام لگا رہا ہوں، صرف لوگوں میں اس کو بے عزت کرنا مقصود ہے، لوگوں میں بدنام ہو جائے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے پل صراط پر روک لے گا یہاں تک کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب نہ پالے۔ کسی کی عزت نہیں اچھال سکتے آپ، کسی پر ایسا الزام جس سے اس کی عزت عصمت دری ہو آپ نہیں کہہ سکتے، اور جھوٹی گواہی کہنے والے کے لیے اس آیت کے اندر شدید وعید فرمائی گئی ہے۔ اگلی آیت ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین پر اتراتے ہوئے نہ چل۔ یہاں پر تکبر کی ممانعت ہے کہ جیسے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے زمین پر اکڑ کر چلنے کی۔ اللہ نے فرمایا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ اس طرح چلنے سے کیا فائدہ؟ کیا تو زمین کو چیر ڈالے گا؟ اس طریقے سے اپنی قوت کا تو اظہار تو کر رہا ہے، کیا ایسے چلنے سے زمین چر جائے گی تیرے روب کی وجہ سے، تیرے تکبر کی وجہ سے، اور تو پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو لے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ جو کچھ گزرا ان میں کی بری بات تیرے رب کو ناپسند ہے، یعنی یہ باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہیں یہ تمام کی تمام باتیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں نہیں جانے دے گا، بلکہ وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، وہ جنت اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دی ہے۔ وہ جنت نہیں جا سکتا جس کے ذہن میں دل میں تکبر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہو۔ یہاں پر تکبر کی ممانعت کی گئی۔ اگلی آیت ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، اور یہ وہی کی ان کی حکمت والی باتوں میں سے ہیں جو تمہارے رب نے تمہاری طرف بھیجی ہیں۔ اے سننے والے، تو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ ٹھہرا اور نہ تجھے ملامت زدہ مردود کر کے جہنم میں ورنہ تجھے ملامت زدہ مردود کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ 10 جو گناہ کبیرہ پچھلی آیات کے اندر بیان کیے، کون کون سے ہیں؟ اولاد کا ناحق قتل کرنا، نمبر 2 زنا کے قریب نہ جاؤ، نمبر 3 کسی جان کو ناحق نہ قتل کرو، نمبر 4 یتیم کے مال میں خیانت سے بچو اور وقت پر اس کا مال اس کے حوالے کر دو، نمبر 5 وعدہ پورا کرو، نمبر 6 ناپ تول میں کمی زیادتی نہ کرو، نمبر 7 بغیر تحقیق کی باتوں کے پیچھے نہ چلو، نمبر 8 آنکھ کان اور دل کی حفاظت کرو، ان کے متعلق سوال ہوگا،
9 زمین میں اطراء کرنا چلو، تکبر و خود نمائی کی تردید کی گئی، اللہ کو ناپسند ہے، عاجزی انکساری اللہ کو پسند ہے۔ نمبر 10 شرک سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام آیات کے حوالے سے آگے بیان کیا کہ یہ ان وحیوں میں سے ہے جو تمہارے رب نے تمہاری طرف حکمت کی باتیں بھیجی، یہ حکمت کی باتیں ہیں کہ ان گناہوں سے خود کو بچا کے رکھو اور نہ ہی شرک کرو۔ یہ جو شرک ہے یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کے لیے چاہے معاف کر سکتا ہے لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں ارشاد فرمایا افا اصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا انکم لتقولون قولا عظیما، کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹے چن لیے اور اپنے لیے فرشتوں سے بیٹیاں بنا لی؟ بے شک تم بہت بڑی بات بولتے ہو یا بہت بڑا بول بولتے ہو۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا مشرکین نے، اور 14ویں سپارے میں سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب انہیں بیٹی کی خبر سنائی جائے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بیٹیاں دینے پر قادر ہے، بیٹے دینے پر قادر ہے، اگر تم بیٹی کو اپنے لیے معیوب سمجھتے ہو، عیب سمجھتے تو وہ اپنے لیے بیٹیاں خود کیسے منتخب کر سکتا ہے؟ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتے تھے۔ اس کا تذکرہ سورہ زخرف میں بھی آئے گا آگے چل کے، سورہ نجم میں بھی اور سورہ نحل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نظریے کے حوالے سے تفصیلی بات بیان فرما دی ہے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، تم اپنے لیے بیٹی کو رحمت سمجھتے نہیں اور اللہ کے لیے بیٹیوں کو ٹھہراتے ہو۔ تمہاری کیسی مت ماری گئی ہے، جو بیٹیاں اور بیٹے دیتا ہے اس کے لیے صرف بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، ایسی عقل پر تف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا